الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير العون. جبل اس کی چند بنیادیں ہیں، مقدمات ہیں کہ جس کے اوپر جبل کو استوار کیا جاتا ہے. سب سے پہلے نقطہ تو اس نے یہ بیان کیا ہے کہ جبل مشہور مسلمات قبولیے پر مشتمل ہوا کرتا ہے. مشہور مسلمات دونوں میں فرق پہلے گزر چکا ہے. مشہور یعنی عام لوگوں کے پاس جو مشہور ہو، یعنی سب لوگوں کے پاس جو مشہور ہے. مسلمان ضروری نہیں کہ سب کے پاس مشہور ہو، بلکہ سامنے والے کے لیے مسلم دونوں فرق معلوم ہوگا. مشہور ہے سب کے پاس مشہور ہے، مسلم سامنے والا قبول کرتا ہوگا، اتنا وہ ہے اس لیے. ان جبل جب جو شخص قائم کرے گا اور صغرا کبرا تشکیل دے گا تو جدلی شخص جو صغرا کبرا قائم کر رہا ہے ابتداء میں وہ مشہور قضیے سے وارد ہوگا. صغرا بھی مشہور قضیہ ہوگا، کبرا بھی مشہور قضیہ ہوگا، اور صغرا اور کبرا ملا کر کے علم جبل کا قیاس قائم کرے گا. جبکہ اس کے مقابل میں جو اعتراض کرنے والا آئے گا وہ اعتراض کرے گا اس شخص کے اوپر مسلم قضیے کے ذریعے سے، یعنی جبل کرنے والا مشہور سے وارد ہوگا اور اعتراض کرنے والا مسلم قضیے سے اعتراض کرے گا. اپنے کٹے لگے گا تو جدلی جو قیاس تشکیل دینے والا مشہور قضیے سے وارد ہوگا. مشہور قضیہ مختص جدلی کے لیے، اور جو قائل جو اعتراض کرنے والا اس کے لیے مختص ہے مسلم قضیہ. دونوں کے لیے الگ الگ سمجھے ہوگا. یہ پہلی بنیاد آپ نے ملائی گا. بنیاد دوم یہ ہے کہ جدل میں چونکہ ضروری نہیں کہ حق کے مطلب تک پہنچایا جائے، تو ضروری نہیں ہے، لیکن جدل قائم کرنے والا مشہور قضیہ لے کر آتا ہے، اور یہ مشہور قضیہ کبھی کبھی غیر حق ہوا کرتا ہے، حق نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن یہ حق نہ ہونے کے باوجود اظہار اس عنوان سے کرے گا کہ کہے گا کہ یہ مشہور قضیہ ظاہر بالکل واضح ہے، اور واضح ہونا اس طریقے سے کہ تمام لوگ اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اور خود اعتراف کر رہے ہیں، اس لیے صغرا کبرا کے عنوان سے ذکر ہوگا، حق کے عنوان سے ذکر نہیں ہوگا. تو سب کے پاس مسلم ہے اس عنوان سے ذکر ہوگا، سب کو مشہور ہے اس عنوان سے ذکر ہوگا. بس لگتے کو سن کے کہ مشہور قضیہ حق ہونا ضروری نہیں ہے، جس مشہور قضیے کے ذریعے سے صغرا کبرا قائم کیا جاتا ہے. تو صغرا کبرا قائم کرنے والا بھی یہ نہیں کہے گا میں حق کا مطلب بیان کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں سب کے نزدیک مسلم ہے، سب کے نزدیک مشہور ہے، اس اللہ کی وہ کرے گا. نقطۂ دوم جو بنیاد جگل میں کو ہے کہ مشہور قضیہ وہ چند اسباب کی وجہ سے آیا پڑتا ہے. کہ پہلے گزر چکے اسباب شہرت جو 6 چیزیں، جیسے واجبۃ القبول، تعلیم الصلاحیات، انفعالیات اور عادات، اور ان کی وجہ جو پچھلی درسوں میں گزر چکا ہے. تو بعض چیزیں قبول کرنا واجب ہے کیونکہ واقعی وہ حق ہے، مشہور اور متفق حق بھی ہے،
بعض تعلیم صلاحیتوں کو اہم لوگوں کی مصنوعات اس میں موجود سے سب کے نزدیک مشہور ہو گئے. بعض جو چیزیں عادت کی وجہ سے مشہور ہو گئی, بعض جو چیزیں انسان کے لیے اثر انداز زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے مشہور ہو گئی. اس کا اسباب مختلف ہوتے ہیں. 6 اسباب جو ہے انہوں نے جواب چکے ہیں. تو چونکہ اسباب مختلف ہیں اس سے ایک نیا نقطہ نکالنا پڑتا ہے کہ سب معلوم ہوتا ہے کہ مشہور قضیہ سبب کی وجہ سے بنتا ہے, اور وہ چیز سبب سے بنے وہ ذاتی نہیں ہوا کرتی ہے. کیونکہ سبب اور علت سے آئے وہ ذاتی نہیں ہے, ذاتی کے لیے علت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, سبب کی ضرورت نہیں ہوتی. مشہور کسی سبب سے آتا ہے, وہ واجبات القبول کے سبب ہوگا, وہ تعدیل صلاحیت کے سبب ہوگا, وہ عادت کی وجہ سے ہوگا, یا انفعالات کی وجہ سے ہوگا, مختلف سبب کیا ہوگا, علت کی ہوگا. اور جو چیز علت کی وجہ سے عارضی طور پر ہے بس معلوم ہے ذاتی نہیں ہوتی, اور مشہور قضیہ کسی علت کی وجہ سے آتا ہے, بس ذاتی اور فطری قضیہ نہیں ہے, کسی سبب کی حکم ہے. لیکن حق جو ذاتی قضیہ ہے اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے. حق ہے, کہ جو ہے وہ امت موجود ہے, حق ہے. مثلا یہ عدالت اچھی چیز ہے, یہ حق ہے, اس میں یہ کسی کی علت لانے کی ضرورت نہیں, بس بخود یہ حق ہے. لیکن مشہور قضیہ ہے نا کوئی نہ کچھ سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز لوگوں کے درمیان مشہور ہو جایا کرتی ہے. جیسے وہ ایک مثال پیش کی تھی, مثلا کہ وطن کا دفاع کرنا جو ہے اچھی چیز ہے, تو اچھی چیز نظر آتی, لیکن یہ مشہور ہونے کے باوجود یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وطن کا دفاع کیا ہوا. ہو سکتا ہے کہ وطن کے لوگ کو صلاح کے دین جا رہے تو ان کا دفاع کرنا تو ضروری نہیں ہے, لیکن اتنا مشہور کر دیا ہے کہ سب لوگ کو مسلمان کی طرح سمجھتے ہیں, وطن کا دفاع کرنا چاہیے, یا دوست کی حمایت کرنا چاہیے, یا گھر والوں کی حمایت کرنا چاہیے. پچھلے قضیے کی در چکے ہیں گھر والوں کی حمایت ضروری نہیں ہے. اگر دین کی خاطر ہے تو ٹھیک ہے, اللہ تو ضروری ہے تو ہم نہ کو پھر بھی اس کی حمایت کرنا.